بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر مسلمان وہ دنیا کی چمک دمک میں آخرت سے غافل ہو چکا ہے. ہر ایک انسان اس نے دنیا کی رونقوں کو دیکھا، اس نے دنیا کی اونچی اونچی عمارتوں کو دیکھا، دنیا کی دولت کو دیکھا، دنیا کی گاڑیوں کو دیکھا. دنیا میں اس کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، لیکن آخرت کی ان تمام چیزوں کا جن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے. اس لیے جیسے ہمارا ایمان ہونا چاہیے تھا، جیسے ہمارا یقین ہونا چاہیے تھا، نہ ہمارے دلوں میں ویسا ایمان باقی رہا اور نہ ہی ہمارے دلوں میں ویسا یقین باقی رہا. حالانکہ میری اور آپ کی جو حیثیت ہے اس سرزمین کے اوپر، وہ سوائے ریلوے اسٹیشن کے اس پیسنجر کے کچھ بھی نہیں ہے جو ریلوے اسٹیشن کے اوپر ٹرین کا انتظار کرتے کرتے گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی ٹرین آئے گی وہ اس کے اندر سوار ہوگا اور سوار ہونے کے بعد میں اپنا آگے کا سفر شروع کر دے گا. یہی مثال ہماری اور آپ کی ہے. میں اور آپ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح سے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ڈیوریشن ہم کو دیا ہے، جیسے ریلوے اسٹیشن پہ کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، ایک گھنٹے کا، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اسی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر وہاں پہ گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ رہنا ہے تو اس کے لیے پلاننگ بنانے لگے کہ یہاں پہ میرے لیے ایک روم ہونا چاہیے، یہاں پہ میرے لیے ایسا صوفہ سیٹ ہونا چاہیے، میرا ڈائننگ روم ایسا ہونا چاہیے، میرا بیڈ روم ایسا ہونا چاہیے، میرا باتھ روم ایسا ہونا چاہیے، اور میری یہ چیز ایسی ہونا چاہیے، وہ چیز ایسی ہونا چاہیے. بلکہ وہ آدمی اس بات کی فکر کرتا ہے کہ گھنٹہ آدھے گھنٹے میں جو ٹرین آئے گی مجھے اس کے اندر سوار ہو کے آگے کا سفر پورا کرنا ہے. تو یہ جو دنیا ہے میرے محترم بزرگوں، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کا جو ایک دن ہوگا، ایک دن، کتنے دن؟ ایک دن، وہ دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہے. کتنے سالوں کے برابر ہے؟ 1000 سالوں کے برابر ہے. اور دوسری جو قرآن کی آیت ہے اس کے مطابق 50,000 دنیا کے سال تو آخرت کا ایک دن. ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو آخرت کے مقابلے میں جو دنیا کا ہمارا ڈیوریشن ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وہی مثال ہے جو ریلوے اسٹیشن پر ایک آدمی جو ٹرین کا انتظار کر رہا ہے، ایسی ہی مثال ہماری اور آپ کی. زندگی کا ایک مختصر پیریڈ لے کر ہم اور آپ دنیا میں آئے ہوئے ہیں، جہاں پہ اللہ نے ہم کو 30 سال 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی دی ہے. یہ زندگی میں
وہ آخرت کی جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیش کی، قبر والی زندگی، اس کے بعد حشر والی زندگی، آخرت والی زندگی، اس کا ایک امتحان پیریڈ بول کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے۔ مگر ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا مختصر سا ڈیوریشن ہے دنیا کا، ہم اسی کو اپنا مقصد سمجھ کر یہاں پر اسی کو سنوارنے میں، اسی کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک گھر ہے تو انسان دوسرے گھر کی فکر میں لگا ہوا ہے، ایک دکان ہے تو دوسرے دکان کی فکر میں لگا ہوا ہے، ایک کاروبار ہے تو دوسرے کاروبار کی فکر میں لگا ہوا ہے، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ اسے یہ دنیا نظر آ رہی ہے، مرنے کے بعد کی جو کروڑوں سال کی زندگی ہے اور جو دنیا ہے وہ ہم کو نہیں نظر آ رہی ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، موت جب آئے گی، موت وہ بول کر نہیں آئے گی کہ کس کی موت کب آنے والی ہے اور کب کس کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے آخرت کا مسافر بنانے والے ہیں۔ کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی آدمی لکھا کے نہیں لے کر آیا کہ میں دنیا میں 100 سال جیوں گا، میں 150 سال جیوں گا، میں 200 سال دنیا میں رہوں گا۔ موت کا جب ایک جھٹکا آئے گا تو یہ دنیا کا پورا عیش و آرام دنیا میں باقی رہ جائے گا۔ آج جس دنیا کے اوپر میں اور آپ فخر کر رہے ہیں، میں اور آپ جس پہ گھمنڈ کر رہے ہیں، میں اور آپ جس کے سنوارنے اور بنانے کی فکریں اور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اسی کو مقصد بنایا ہم نے، اور مقصد بنایا اس کے لیے ہماری پوری انرجی اس کے اوپر لگ رہی ہے، آخرت کے لیے ہمارا کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ تو ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ ان کا گھر بتانے کے لیے لے کر گئے اور بتانے لگے وہ کہ بولے میں نے یہ 15 کروڑ روپیوں میں خریدا اور میں نے اس کے اندر جو ڈیکوریشن کیا ہوں اس کے اوپر کم سے کم 1.5 کروڑ روپیے میں نے خرچہ کیا ہوں، اور اس کے اندر بولے یہ جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 40 لاکھ روپیے کا دروازہ ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ دروازے میں ایسی خاص بات کیا ہے جو آپ نے اس کے اوپر 40 لاکھ روپیے خرچ کیے؟ بولے نہیں، یہ اسپیشل میں نے آسام سے بنا کے منگایا، آسام سے پورا ریلوے کا ایک ڈبہ بک کر کے اس کے اندر یہ دروازہ آیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے فضائل بتانے لگے، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ بولے یہ جو دروازہ ہے اس کا یہ جو کونڈا دکھ رہا نا، کونڈا جس کو ہم لوگ ہینڈل بولتے، ہاں یہ ایسا ہینڈل جو گھمانے کا ہے، بولے یہ خالی ہینڈل 2.5 سے 3 لاکھ روپیے کا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اس میں خاص بات کیا ہے؟ یہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، اس پہ ہیرے لگے ہوئے ہیں، کیا ہے کیا اس کے اندر خاصیت؟ بولے نہیں، میں عمرہ کے لیے مکہ گیا تھا، وہاں پہ ایک عرب شیخ نے مجھے دعوت دیے تھے، تو ان کے گھر پہ ایسا ہی کونڈا لگا ہوا تھا، تو میں نے جب وہ کونڈے کو دیکھا تو میں نے موبائل میں اس کی 2-4 تصویریں لے کر آ گیا تھا کہ میں بھی جب نیا گھر بناؤں گا تو اس میں ایسا ہی کونڈا استعمال کروں گا، ایسا ہی ہینڈل لگاؤں گا بول کے۔ یہاں آنے کے بعد میں نے مارکیٹ میں بہت تلاش کیا، دوسرے شہروں میں تلاش کیا، آن لائن تلاش کیا، مجھے ویسا ملا نہیں۔ تو اس کے لیے جو کمپنی والا ہوتا ہے میں نے اس کو بلایا، انجینئر نے اس کا اسپیشل اس کی ڈائی بنایا، اور ڈائی بنانے کے بعد میں پورا انجینئر نے وہ تیار کیا، وہ ڈیزائن بنانے میں، ڈائی بنانے میں، کیونکہ ایک کونڈے کی ڈائی بنانے کا تھا۔ وہ بیچارے جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ ایک مرتبہ ڈائی بناتے ہیں تو اس میں سے ہزاروں کونڈے نکلتے رہتے ہیں، مگر یہ صرف ایک کونڈے کے لیے اتنی محنت کی گئی، تو بولے اس کو 2.5 سے 3 لاکھ روپیے کا خرچ ہوا۔ اب میرے محترم بزرگوں، اسے کہتے ہیں دنیا داری۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے دنیا داری، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مردار ہے۔ دنیا کیسی ہے؟ یہ مردار ہے، مردار۔ اور فرمایا جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ ہیں، اس کے لیے نماز چھوڑ دینے والے، اس کے لیے روزہ چھوڑ دینے والے، اس کے لیے دین کے
دوسرے تقاضوں کے جنازے نکالنے والے اور اسی دنیا کو مقصد سمجھ کے زندگی گزارنے والے، ان کی مثال مردار کے پیچھے بھاگنے والے جیسے کتے ہوتے ہیں، ویسے ہی وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، ہمارے تمہارے جیسے نارمل لوگ نہیں۔ یہ میرے بیان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان نے دکانداری نہیں کرنا چاہیے، انسان نے نوکری نہیں کرنا چاہیے، انسان نے گھر نہیں بنانا چاہیے، انسان نے بیوی بچوں کی پرورش نہیں کرنا چاہیے، یہ مقصد نہیں ہے اس کا، یاد رکھو، بلکہ محنت اور مزدوری کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور پسینہ بہاتا ہے، اس کے پسینے کے ہر قطرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ کما کے لے کر آتا ہے، کیا کر کے لاتا ہے؟ جو کما کے اپنے گھر میں لے کر آتا ہے تو وہ اس کا کمایا ہوا جو اس کی بیوی کھا رہی ہے، بچے کھا رہے ہیں، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمانے والے کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی صدقہ ہے، محنت مزدوری کرنا بھی صدقہ ہے۔ جو آدمی دن بھر مزدوری کر کے اپنے گھر پہ آتا ہے اور سوتا ہے، اور سونے کے بعد جو کروٹیں بدلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر کروٹ کے بدلنے پہ جنت کے اندر اس کو ایک درجہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو میرے محترم بزرگوں میں نے پورا واقعہ بتایا ہوں، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کو ہی مقصد بنا کے انسان زندگی گزارے، کہ بس پیسہ ہی پیسہ، اس کے دل و دماغ میں رات دن بس پیسہ گھوم رہا ہے۔ صبح ہے تو پیسے کی فکر، رات ہے تو پیسے کی فکر، مسجد میں آئے تو وضو خانے میں پیسے کی فکر، وہاں پہ بھی فون کے اوپر باتیں ہو رہی، نماز میں آئے تو نماز کے اندر بھی دنیا کی فکر، نماز میں بھی رنگ بج رہی ہے موبائل کی، اس میں بھی دنیا کی فکر، اور بعض لوگ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، سب کے اندر آ چکے ہیں تو کم سے کم باہر سے موبائل بند کر کے آنا ہے، نہیں، یہاں آنے کے بعد میں بھی اگر رنگ بج گئی تو بھی سب چھوڑ کے لوگ باہر جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس انسان کے نزدیک دین سے زیادہ، نماز سے زیادہ، قرآن سے زیادہ، مسجد سے زیادہ اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو کائی کی اہمیت ہے؟ دنیا کی اہمیت ہے۔ یہ دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا ہے۔ جتنا ہمارے پاس ہے، یاد رکھو، محنت کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، دکانداری کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، مگر لالچ جو ہے، لالچ دنیا کا، دنیا کے لالچ میں پڑ کے پھر حرام حلال کی تمیز چھوڑ دینا، اور پھر یہ چھوڑ دینا کہ بھائی یہ کمائی میرے لیے جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کاروبار میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، یہ کاروبار میرے لیے غلط ہے، وہ تمام چیزوں کو پتے پشت ڈال کر صرف اور صرف یہ فکر میں لگ جانا کہ میں کس طریقے سے دنیا بڑھاؤں، اور دنیا کی خواہشات اور دنیا کی محبتیں، تو پھر ایسا آدمی غافل ہو کے دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور موت کا جھٹکا آ کر اس کو اپنے ساتھ میں لے کے چلے جاتا ہے۔ کیا فائدے کی یہ زندگی؟ مجھے بتاؤ آپ۔ ہمارے سامنے عبرت ہے، عبرت۔ وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے تاج محل بنائے آج قبروں کے اندر سوئے ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے ہمایوں کا مقبرہ بنا دی ہے پورا کا پورا لال پتھر سے، وہ آج قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے بڑی بڑی کمپنیاں کھڑی کر دی، آج ہمارے زمانے میں مثالیں ہیں، ریلائنس انڈسٹریز، دھیرو بھائی امبانی جو ریلائنس کمپنی کا مالک تھا، یمن کے اندر ایک پیٹرول پمپ کے اوپر 1500 روپئے مہینے کی نوکری کیا کرتا تھا۔ کتنے روپئے کی؟ 1500 روپئے کی۔ ہندوستان کے اندر اس نے ریفائنری ڈالا، کروڑوں پتی بنا، کروڑوں اربوں خربوں پتی بنا، اور جس دن اس کا انتقال ہوا 2003 کے اندر، اس وقت میں 1,00,000 کروڑ روپئے کا اس کے پورے کمپنی کا کیپٹل تھا، لیکن چلے گیا دنیا سے۔ بولو اپنے ساتھ میں کچھ لے کر گیا؟ ارے کچھ لے کر گیا کیا؟ کچھ بھی نہیں لے کر گیا۔ تو کیا فائدے کی ایسی زندگی؟ آپ نے دنیا میں مال کا ڈھیر لگا دیا، لیکن کام آنے والی تو وہی زندگی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، غفلت کی زندگی نہیں گزارنا ہے۔ کائی کی زندگی نہیں گزارنا ہے؟ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن ہوشیار ہوتا ہے، وہ دکانداری بھی کرتا ہے تو ہوشیار اور چوکن نہ ہو کر کہ میں یہ دکانداری کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے واسطے،
نماز کا تقاضا اگر آئے گا میری دکان دوسرے نمبر پر اور میری نماز پہلے نمبر پر. مومن ایسا ہوتا ہے. مومن چوکنا ہو کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے. مومن غافل نہیں ہوتا ہے. ورنہ میرے محترم بزرگوں، دنیا کو مقصد بنا کر ہم زندگی گزاریں گے. ہم بھلے ہی دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیں، ہم نے بڑی بلڈنگ کھڑے کر دیے، بڑی عمارت کھڑے کر دیے، بڑے ہم نے جو ہے بڑے بڑے فارم ہاؤس خرید لیے، ہمارے پاس میں گاڑیاں ہو گئی، لیکن موت کے جھٹکے کے ساتھ اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو ہم نے اپنے ساتھ میں کیا لے کر گئے؟ کیونکہ یہ جو مقصد ہے دنیا کا، یہ دنیا میں رہ کر اصل مقصد تو ہے اپنے آخرت کی زندگی کو بنانا. اصل زندگی تو وہ زندگی ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے مرنے کے بعد آنے والی ہے. اور دیکھو، قبر میں ہر انسان کو جانا ہے، ہر انسان کو جانا ہے. ہر ایک انسان وہ گارنٹیڈ قبر کے اندر جانے والا ہے. جنہوں نے تاج محل بنائے وہ قبروں میں چلے گئے، جنہوں نے ہمایوں کا مقبرہ بنائے وہ قبروں میں چلے گئے، جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، جن کے نام پہ بڑے بڑے شہر آج آباد ہے، وہ بھی قبروں کے اندر چلے گئے. جنہوں نے بڑی بڑی کمپنیاں کھڑی کر دی پوری دنیا کے اندر، وہ بھی آج قبروں کے اندر سوئے ہوئے. ایک وقت میرے اور آپ کے اوپر بھی ایسا آنے والا ہے، اگر ہم غفلت کی زندگی گزار کر دنیا سے جائیں گے ہم کو قبروں میں جانا پڑے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم ایمان والے ہیں. ہمارے سامنے اصل جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے. کون سی زندگی ہے بھائی؟ ہاں، مرنے کے بعد کی زندگی. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہی ہے. بھلے ہی ہم دنیا میں کسی بھی لائن میں زندگی گزاریں، لیکن غافل ہو کے زندگی نہیں گزارنا. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، میرے ایک شاگرد ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہائر ایجوکیٹڈ، ان کو خالی ذرا سا بخار آیا رات کے وقت میں، بخار. اور بخار آنے کے بعد میں وہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں بیٹھے بات چیت کرتے ہوئے، اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، کچھ پڑھنا پڑھانا ہوا. اس کے بعد میں بستر پہ جا کے جب سوئے تو فجر کی نماز کے لیے ہی نہیں اٹھے. سوئے تو ہمیشہ کے لیے سو گئے. بہانہ بنا ایک چھوٹے سے بخار کا آنا. حالانکہ وہ نوجوان پڑھا لکھا ہائر ایجوکیٹڈ، 25 سے 26 سال اس کی عمر ہوگی، ماشاءاللہ اس کا پورا گھرانہ بھی دیندار. مگر میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ عبرت ہے میرے اور تمہارے لیے کہ موت کسی کی عمر دیکھ کر نہیں آتی، اور موت کسی کا حال دیکھ کر نہیں آتی. وہ نوجوان، اس نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا خواب و خیال کے اندر اللہ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے اور اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میرا شاگرد، میں نے پڑھایا وہ بچے کو، اور میرے پاس میں میرا ایک دم فرما بردار شاگرد ہے. مجھے جب پتہ چلا تو مجھے ایک دم سے جھٹکا لگا کہ ایسا کیسا اچانک ہو گیا بول. نوجوان بچہ. اس کے بعد میں ایک نوجوان کا آج انتقال ہوا بامبے میں، ممبرا کے اندر. مشکل سے وہ نوجوان کی عمر 28 سال ہوگی. کیا ہوا نوجوان کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ماشاءاللہ اچھا ہٹا کٹا نوجوان، لیکن اچانک اس کے سر میں درد پیدا ہو گیا. درد کے ساتھ میں بخار بھی آنے لگا. فوراً وہ نوجوان کو گاڑی میں ڈالے، دواخانے لے جانے لگے. تو گھر اور دواخانے کے درمیان میں وہ سر کا درد اتنا بڑا جس کی وجہ سے اس کو راستے میں ہی ہارٹ اٹیک آ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. آج اس کی نماز جنازہ عصر کی نماز کے بعد میں ہونے والی ہے. میں آج کی بات بتا رہا ہوں. یہ 2-3 واقعات جس کے اندر ہم کو یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ دیکھو، غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایک لمیٹڈ پیریڈ دیا ہے دنیا کے اندر اپنی آخرت کو بنانے کے لیے. یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان دنیا میں رہ کر چوکنا ہو کے زندگی گزارے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سے بھری ہوئی ہے جس کے اندر بار بار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے آخرت کی کھیتی کے حکم میں.
اس دنیا کے زندگی میں تم جتنی آخرت کی فکر کر سکتے ہو وہ کر لو، تو تمہارے بعد میں مرنے کے بعد کی جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی تمہارے لیے ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہمارا معاملہ یہی ہو چکا ہے۔ آخرت کی ہم کو اس لیے فکر نہیں ہے کیونکہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بھرا ہوا ہے کہ ہم کو ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ اس لیے موت کا اگر نام ہمارے سامنے لیا جائے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، ارے موت کا نام مت لو بھائی۔ موت کے نام سے آج ہم کو ڈر ہو چکا ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا اور اگر اس کو کوئی بڑی بیماری ہو گئی تو وہ بیماری کا نام لینے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، جیسے کینسر کی بیماری ہے، جیسے ٹی بی کی بیماری ہے، اور کوئی بڑی بیماری ہے۔ اگر کسی کو ایسی بیماری ہو گئی اور کوئی تذکرہ کرنے لگے کہ بھائی فلانے صاحب کو یہ بیماری ہو چکی ہے، تو لوگ بولتے ہیں ارے وہ بیماری کا نام مت لو۔ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب مجھے بھی کہاں وہ بیماری لگ جاتی، کیا معلوم بول کے۔ ارے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ تو موت سے آج ہم کو اتنی نفرت ہو چکی ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ موت ہی تمہارے زندگی کی حقیقت ہے۔ موت ہی تمہارے زندگی کی کیا ہے بھائی؟ حقیقت ہے۔ قرآن نے یہ بیان کر دیا، چاہے تم پتھروں کے قلعے میں جا کے رہ جاؤ، چاہے تم لوہے اور اسٹیل کے قلعوں میں جا کے بند ہو جاؤ، چاہے تم اپنے آپ کو کتنا بھی محفوظ کر لو، موت جس وقت آنے کی ہے وہ انسان کو اپنے ساتھ میں لے کر جائے گی۔ تو جب مرنا ہے تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے میرے محترم بزرگوں، وہ ہمارے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ مرنا تو ہے ہی، کیونکہ ہماری جو حیثیت ہے اس دنیا کے اندر وہ ایک مسافر کے جیسی ہے، ایک مسافر کے جیسی۔ جیسے مسافر ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ ایک آدھا پون گھنٹہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مونڈھا پکڑا اور ہلا کے یہ کہا کہ اے ابن عمر، دنیا میں ایسے رہو جیسے راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے، تمہاری حیثیت بھی ایسے ہی ہے جیسے راستہ چلنے والے مسافر کی حیثیت ہوتی ہے۔ مگر آج میرے محترم بزرگوں، ہم آخرت سے کیوں غافل ہو چکے ہیں؟ صرف اس لیے غافل ہو چکے ہیں کیونکہ دنیا کی رنگینیاں ہم کو نظر آ رہی ہے، مرنے کے بعد کی رنگینیاں ہم کو نہیں نظر آ رہی۔ مرنے کے بعد کے زندگی کا ہمارے دل و دماغ میں یہ یقین ختم ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے سامنے دو اسٹیپ ہے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم۔ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آنے والی، ہم اس سے غافل ہو چکے ہیں۔ یہاں کا ہم کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک صاحب کے گھر پہ جب جانے کا موقع ملا تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے دنیا کی کامیابی، اس لیے ان کو کونڈے میں کامیابی نظر آئی تو انہوں نے 3 لاکھ روپے کا ایک ہینڈل بنا دیا، 40 لاکھ روپے کا دروازہ بنا دیا، 15-16 لاکھ روپے کا مکان بنا دیا۔ کیوں؟ ان کو 15-16 کروڑ روپے کا مکان بنا دیا، ان کو کامیابی یہاں نظر آنے لگی، یہ گھر میں کامیابی۔ اب آدمی جب اتنا دنیا کے اندر ملوث ہوگا، اتنا گھر کے اندر ملوث ہوگا، اتنا کاروبار میں ملوث ہوگا، اتنا دکان میں ملوث ہوگا، مجھے بتاؤ اس کی روح کہاں سے نکلے گی؟ اس کی روح اٹکی ہوئی رہیں گی، کبھی کھیت میں اٹک رہی ہے، کبھی گھر میں اٹک رہی ہے، کبھی کاروبار میں اٹک رہی ہے، کبھی اولاد میں اٹک رہی ہے۔ اسی غفلت کی وجہ سے میرے محترم بزرگوں، ہمارے زمانے میں جو روح نکلتی ہے وہ روح نکلنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، جو آخرت کی فکر کرنے والا ہوتا ہے، تو ملک الموت اس کے جسم سے روح ایسی نکالتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے۔ جو آدمی ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور آخرت ہی میری جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری منزل، تو اس کی روح ایسے نکلتی ہے۔ ہمارے زمانے میں بعض جگہوں پہ یہ دیکھنے میں ملا کہ تین مہینے تک روح نہیں نکلتی، 3 مہینے تک۔ وہ جو سکرات، مرض الموت کے اندر جو سکرات کی حالت ہوتی ہے،
وہ 3 مہینے تک ویسی ہی حالت ہوتی ہے اس آدمی کے سرہانے بیٹھ کے کبھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، کبھی یاسین شریف پڑھا جا رہا ہے، کبھی دعا کی جا رہی ہے، اس کی روح نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے دنیا سے محبت کرنے کی وجہ سے روح اٹکتی ہے، کبھی روح کاروبار میں اٹک رہی ہے، کبھی روح اولاد میں اٹک رہی ہے۔ یہی تو ہمارا حال ہے کہ آج ہم آخرت کی فکر کرنا چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو روزگار دیا ہے تو بلا وجہ کی پریشانی انسان اپنے سر پہ یہ ڈالتا ہے، وہ دوسرے دکان کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ بھائی میں دوسرے دکان کیسے کروں؟ کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ بینک سے لون اٹھا کر دوسری دکان کے چکر میں پڑتے ہیں، حالانکہ شریعت میں صراحتاً حرام اور ناجائز ہے۔ کیا ضرورت کیا ہے دوسری دکان لینے کی؟ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلریڈی ایک دکان دی ہوئی ہے حلال ذریعے سے، مگر لالچ کی وجہ سے آپ دوسری دکان لے لیا تو آدمی دوسرے دکان کے چکر میں پڑ گیا۔ اب اس کا ہفتہ کیسے ادا کرنا ہے، روح اس کے اندر اٹک رہی ہے۔ انسان اپنے کو چھوڑ کر آج جو پریشان ہے وہ دوسروں کے لیے انسان زیادہ پریشان ہے۔ اپنی عبادت چھوڑ کر، اپنی نماز چھوڑ کر کس کی فکر ہے؟ اولاد کی فکر ہے۔ بولے اولاد کا کیسا ہوگا، دکان کا کیسا ہوگا، کاروبار کا؟ ارے سب کا برابر ہوتا ہے قبر میں جانے کے بعد، کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا۔ اس لیے انسان نے اپنے آخرت کی فکر خود کرنا چاہیے۔ اور بعض بوڑھے تو ایسے ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے قبر میں لٹک گئے ہوئے ہوتے، ہاں چھاتی تک ایسے لٹک گئے ہوئے رہتے قبر میں، مگر اس کے باوجود ان کی روحانی بھٹکتے رہتی، کبھی نوٹوں میں، کبھی دکان میں، کبھی پوتروں میں، کبھی نواسے میں۔ بیمار ہونے کے بعد میں فکر ہوتی ہے، ارے بولے یار میں نے میرے زندگی میں سارے پوتروں کی دکان کا انتظام کر کے دے دیا تھا، مگر وہ جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کے بچوں کا میں کچھ کر نہیں سکا۔ بولے ارے بابا تو تیری قبر کا دیکھنا، تیرے مرنے کے بعد میں خود اس کا بھی انتظام ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہے آپ کو فکر کرنے کی، مگر چونکہ لالچ اور ہرس دنیا کی روحانی بھٹک رہی ہے اسی پیسوں میں، کبھی تجوری میں، کبھی بینک بیلنس کے اندر، کبھی کھیتوں میں، کبھی دکانوں میں، کبھی پوتروں میں، کبھی نواسوں میں، اپنی آخرت کو بھول کر ہمارے زمانے میں اسی لیے تو لوگ پریشان ہیں۔ اپنی قبر کو چھوڑ کے کبھی نواسوں کی فکر، کبھی پوتروں کی فکر، کبھی پوتریوں کی فکر، کبھی بیٹوں کی فکر، کبھی اولاد کے دکان کی فکر، کبھی اس کی فکر، کبھی اس کی فکر۔ اس کے مرنے کے بعد میں 3 دن کے بعد کسی کو بھی اس کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ قبرستان میں چلا گیا بول کے، کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا۔ ایک گاؤں میں ہماری جماعت چل رہی تھی، چھوٹا سا دیہات تھا، اور ہم کو وہ مسجد کے اندر 8 دن کا رخ ملا ہوا تھا۔ اب ہم لوگوں کو پہلا ہی دن تھا وہ مسجد میں، اور مسجد کے قریب میں ایک دکان تھی، وہاں پہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ مسجد کے اندر تک آواز آنے لگی، رونے کی، دھونے کی، چلا پکار کرنے کی، ارے تم چلے گئے، اب دکان کا کیسا ہوگا، اب دکان کا کیسا ہوگا، اب دکان کا کیسا ہوگا۔ دیکھو جو مرنے والا ہے اس کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ تو دنیا سے گیا، اب تیرا قبر میں کیسا ہوگا۔ فرشتے آئیں گے تیرے سے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ لوگوں کو اگر فکر ہے، اس بات کی فکر ہے کہ بابا تو چلے گیا، اب دکان کے غلے پہ کون بیٹھے گا۔ رونے لگے، سب چلانے لگے۔ ہم لوگ تعلیم کرتے بیٹھے تھے، میں نے مقامی ساتھی سے پوچھا، میں بولا بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے، چلا رہے، پکار رہے؟ بولے نہیں وہ میت ہو گئی، اکیلا مرد آدمی تھا، بیچارہ دکان سنبھالا کرتا تھا، اب وہ دنیا سے چلا گیا تو وہ گھر والے فکر کر رہے ہیں کہ اب دکان کون سنبھالے گا بولے۔ اور ہماری جماعت اسی مسجد میں 8 دن تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، 3 دن کے بعد میں وہ جو عورت رو رہی تھی، چلا پکار کر رہی تھی، وہ خود ہی جا کے بیٹھ گئی کاؤنٹر کے اوپر۔ دکان کا کیسا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا دکان کا، ایک آدمی قبر میں چلے گیا، دوسرا فوراً آ کے بیٹھ جاتا ہے کاؤنٹر کے اوپر۔ کسی کو کسی کی فکر نہیں رہتی، یہ خالی بولنے کی باتیں رہتی۔ ہماری یہ جو محبت ہے، یہ محبت بھی دکھاوے کی محبت ہوتی ہے۔
ہمارے یہاں پہ جتنے لوگ جو روتے ہیں چلاتے ہیں مرنے کے بعد میت کے سرانے پہ اور کنارے پہ، یہ سب ایک دکھاوا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مرنے والا جو ہوتا ہے اصل تو اس کے اعمال ہی اس کے ساتھ میں جاتے ہیں۔ یہ بے وقوفی ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں جو انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ سب سے زیادہ بے وقوف انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے۔ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے کس کی آخرت برباد کرے؟ اپنی آخرت برباد کرے۔ تو یہ ایسا ہی ہے، اپنی قبر کو چھوڑ کر، اپنے حشر کو چھوڑ کر، اپنے اعمال کو چھوڑ کر، ارے بابا میرے سامنے میری زندگی ہے، میری موت ہے، میری قبر ہے، میرے سوال جواب ہے، وہ سب کو چھوڑ کر دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے پوترے کی فکر، دادا کو کھانا نہیں کھایا جا رہا۔ ارے نہیں بولے یار، سب بیٹوں کے بچوں کے واسطے میں نے سب کے لیے دکان کا، دھندے کاروبار کا سب کا انتظام کرا، وہ چھوٹے کے بچوں کا ابھی تک ہوا نہیں، بولے وہ ٹینشن ہے میرے کو۔ نواسیوں کے شادی کی فکر، اپن خود 90% قبر میں لٹک گئے ہوئے ہیں مگر ابھی تک فکر چل رہی ہے۔ نہیں بولے یار وہ نواسی کے شادی کا کیسا ہوتا کیا معلوم۔ ارے حضرت تم اپنے قبر کا سوچو نا، جب اس کا رشتہ آئے گا، اس کی شادی بھی ہوگی، سب ساری چیزیں ہو جائیں گی، مگر دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنا۔ اور یہ جو لوگ، جن کے لیے لوگ اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہوں میری آنکھوں سے۔ ایک میت میں جانے کا موقع ملا مجھے تو میں پہلے چلے گیا، یعنی زیادہ لوگ وہاں پہ نہیں آئے ہوئے تھے، میں جلدی پہنچ گیا وہاں پہ۔ تو وہاں پہ صرف میت کے بچے تھے، میں تھا اور ہمارے ساتھ 1-2 جن تھے کام کرنے والے، ہم لوگ ہی تھے وہاں پہ۔ تو ایک بیٹے کو میں نے دیکھا، وہ باپ کی لاش کو ایسا لات مار رہا وہاں پہ کھڑے رہ کے، بولے ڈنگرے ارے مر گیا، بولے تو کائے کو۔ اس کے بعد اس نے جو جملہ بولا میں بتا نہیں سکتا مسجد، کائے کے واسطے بینک سے لون اٹھایا تھا رے، بولے تُونے 40 لاکھ روپیے کا کیا ضرورت کیا تھی بولے تیرے کو اٹھانے کی؟ ہاں بینک سے لون اٹھا کے تُونے یہ پورا فلیٹ خریدا، بولے یہاں پہ 40 لاکھ کا قرضہ کر کے دنیا سے جا رہا، بولے تو لیا کائے کے لیے تھا؟ بولے تو ارے خود تو بولے سکون سے مر گیا اور ہمارے بوکانڈی کے اوپر پورا قرضہ کر کے چلے گیا بولے۔ تو میں اس کو سمجھانے لگا، میں بھی گیا وہاں پہ سمجھانے کے لیے، وہ دوسرا بھی سمجھانے لگا، گندی گالیاں دینے لگا باپ کی میت سامنے، بیٹا گالیاں دینے لگا باپ کو۔ تو پھر دوسرے بھائی نے اور ہم نے بولے ارے بھائی ابھی اور لوگ آنے والے ہیں، دوسرے لوگ بھی آئیں گے، دوسروں کے سامنے تماشا مت کرو، تمہارا جو بھی فیملی میٹر ہوگا بعد میں بیٹھ کے اس کو حل کرو۔ اس کے بعد میں نے وہ دوسرے بھائی کو پوچھا، وہ بولا کیا بات ہے تمہارے بھائی اتنا غصے میں کیوں ہے؟ بولے ہمارے ابا نے یہ جو فلیٹ ہے ہمارا، اس کے اوپر 40 لاکھ روپیے کا لون لیا ہوا ہے، اور وہ لون لے کے ابھی مشکل سے 6 مہینے ہو رہے ہیں، وہ پورا کا پورا لون ویسا ہی باقی ہے، ادا کرنا بھی باقی ہے۔ اب وہ والد تو دنیا سے چلے گئے لیکن لون تو ویسا ہی ہے، اور بینک والے پورے گھر کے پیپر لیتے ہیں، جب تک آپ اگر لون پورا کلیئر نہیں کریں گے گھر کے پیپر دیتے نہیں وہ آپ کو، ان کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے بولے یہ بھائی کو ٹینشن آ رہا ہے کہ باپ مرنے کو تو دنیا سے چلے گیا مگر اتنا بڑا قرضہ کر کے گیا دنیا سے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ دنیا ہے، تو اس کے لیے آدمی نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت نہیں برباد کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو جو موقع دیا ہے، کیا ضرورت ہے پوتروں کا، نواسوں کا سوچ کے ٹینشن لینے کا؟ ارے ہم اپنی قبر کے بارے میں سوچو نا۔ جیسے میں نے ابھی بتایا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کتنے دن ہم دنیا کے اندر رہنے والے، ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس سے لیٹر لکھ کے نہیں لے کر آئے کہ یہ انسان 70 سال جیے گا، یہ انسان 80 سال جیے گا، یہ انسان 60 اور 65 سال جیے گا۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا، کوئی بھروسہ نہیں۔ تو اللہ نے جو زندگی دی، اللہ نے جو ہم کو موقع دیا، اللہ نے جو دنیا کے اندر بھیجا، وہ اسی لیے تاکہ ہم اپنی دنیا کی مشغولی میں رہ کر، ہم اپنی دکانداری کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ، اپنی نوکری کے ساتھ، یہ تمام چیزیں مسلمان کے لیے جائز ہے، مگر لالچ سے بچتے ہوئے اپنے آخرت کی فکر کریں۔ کس کی فکر کریں گے بھائی؟ اپنے آخرت کی فکر کریں۔ یہ سوچے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرے اعمال کا مکلف بنایا ہے. ہر انسان دنیا میں جو آیا ہوا ہے وہ اپنے اعمال کا مکلف ہے. میرے اوپر میرے آخرت کی فکر ہے. جن کے لیے میں اپنی آخرت برباد کر رہا ہوں، یہ سوچ سوچ کے بینکوں سے لون اٹھا رہا ہوں کہ میرے بعد میرے بیٹوں کو تکلیف نہیں ہونا. وہ بیٹے یہ باپ کو پوچھنے والے بھی نہیں. میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، مارکیٹ میں سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے وہ ماں باپ پریشان ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے وہ بوڑھے ماں باپ پریشان ہے. سب سے زیادہ کسی بھی بوڑھے ماں باپ سے آپ ملو، وہ یہی کہیں گے کہ ہمارا بیٹا، ہم نے اس کو پالے پوسے بڑا کیے، اور شادی ہونے کے بعد میں لات مار کے ہم کو چھوڑ کے اپنے بیوی کے ساتھ میں الگ رہتا ہے. کیوں؟ اس کو ماں باپ کے حقوق نہیں معلوم ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے ماں باپ کا میرے اوپر کیا حق ہے. آج ہر ماں باپ پریشان ہے. تو یہ ماں باپ کی بھی غلطی ہے جنہوں نے اپنی آخرت کا خرابہ کر کے بیٹوں کی زندگی سنوارنے کے واسطے میں اتنی قربانیاں دیے، اور یہ بیٹے ان کو یہ نتیجہ دے رہے ہیں. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، اپنے آخرت کی فکر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور ایک واقعہ میں آخری میں سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے ایک دوست ہے، ڈرائیور ہے، وہ مجھے ایک دن واقعہ سنانے لگے. رات میں لیٹ ہو گئے وہ آنے کے لیے. صبح ملاقات ہوئی. میں بولا کیا بات ہے، رات کو دکھے نہیں؟ بولے نہیں مولانا، رات میں نگر سے بھاڑا لے کے آ رہا تھا. بولے میں بولا بھاڑا؟ ہاں. بولے اصل میں کیا ہو گیا، وہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی ہو گئی تھی، انتقال ہو گیا تھا، اور وہ باڈی اپنے گاڑی کے اندر ڈال کے لے کر آ رہا تھا. بولے دیکھو دنیا کیسی ہو گئی، جو باڈی میں گاڑی میں لا رہا تھا، جس کا انتقال ہوا، اس کے بیوی کو ہم نے پیچھے بٹھائے کہ گاڑی ہلیں گی ڈولیں گی تو تم نے ذرا باڈی کو ایسا ہاتھ دینا بول کے اس کو ہلنے نہیں دینا. تھوڑے دور تک گاڑی چلی. گاڑی چلنے کے بعد وہ عورت کہنے لگی گاڑی روکو گاڑی روکو. بولی ہم نے گاڑی روک دی. اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی کہ میں اکیلی یہ باڈی کے ساتھ میں نہیں بیٹھتی ہوں، یہ باڈی ہل رہی ہے تو میرے کو ڈر لگ رہا ہے. یہ وہ بیوی ہے جس نے اس آدمی کے ساتھ، جس بیوی کے واسطے ماں باپ کو لات مار کے الگ ہوئے تھے، جو بیوی کی ایک ایک فرمائش پوری کیے تھے، جو بیوی کا ایک ایک ارمان پورا کیے تھے، جو بیوی کی ایک ایک ضرورت پوری کیے تھے، جسم میں سے روح نکلنے کے بعد میں وہ بیوی اتنی بے وفا ہو گئی. وہ جو حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ بولے قیامت کے دن آدمی ایک ایک نیکی کے واسطے کبھی بیوی کے پاس جائے گا، کبھی بھائی کے پاس جائے گا، کبھی اولاد کے پاس جائے گا. ارے وہ بہت دور کی بات ہو گئی آخرت کی. یا دنیا میں ہی روح نکلنے کے آدھا گھنٹہ بعد میں مرد کی میت کے ساتھ میں جو عورت بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ آخرت میں کیا شوہر کو نیکی دیں گی؟ یہ دنیا ہے میرے محترم بزرگوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے. اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے، دوسروں کو فلیٹوں اور بنگلوں میں پہنچانے کے لیے اپنی آخرت مت برباد کرو، بلکہ اپنے آخرت کی سوچو. میں اپنے دنیا کی زندگی میں رہ کر زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر کے اپنی آخرت کیسے بنا اور سنوار سکتا ہوں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں. اور دونوں کو پڑھانے